اللہ کی حکومت ملی ہے اور ہم سب اپنے مقدر پر قربان جائے، ارے ہمیں مخدوم سمنا کی نسبت ملی ہے، ملی ہے۔ اب آئیے میں حضرت کو مائک دوں۔ ہمارے پاس ایسا جملہ نہیں کہ ہم حضرت کی تعریف کریں اور حضرت ہماری تعریف کا محتاج بھی نہیں، بس حضرت کے لیے اعلیٰ حضرت کا شعر ہی کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کے ساتھ کرے، بڑا زوردار نعرہ لگائیے، سبھی مجمع سے ہاتھ اٹھنا چاہیے، دونوں کا ہاتھوں کو اٹھا کر فضا میں لہرا کر نعرہ تکبیر کا جواب دیجیے گا۔ لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان جلال الدین اشرف، فیضان تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ একটা কথা আপনাদের সম্মুখে, যে নামাজ শিক্ষা মহিলাদের খুব সুন্দর কিতাব হানাফি পদ্ধতিতে মহিলাদের নামাজ, লেখক রয়েছে মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান আশরাফি, খুব ভালো কিতাব মহিলাদের জন্য নামাজ শিক্ষা, যারা নিবে জালসার পরে নিয়ে যাবেন, মূল্য হলো 50 টাকা। আর একটা কথা শুনে নেন, যে কালকে জুমার দিন হযরত কালকে জুমার নামাজ আমাদের জুমা মসজিদে পড়াবেন। যিনাদের হযরতের পিছনে নামাজ পড়া ইচ্ছুক সকলে আগে টাইম হওয়ার আগে জুমা মসজিদে পৌঁছে যাবে। জালসার পর এসে একদিকে নিয়ে যাবে, এখন কোনো হই করবে না, জালসা ছুটার পর নিয়ে যাবে। اللهم آمین۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، لی غمزت نفی بہا الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في القرآن المجيد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام و طالبان علوم مصطفیٰ و شعراء اسلام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل اپنے آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمانے. قلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم تھا کہ حضور تاج الاولیاء سید جلال الدین اشرف اشرفی الجیلانی پیر صاحب اس محفل میں آ رہے ہیں اور حضرت ہی کے لیے آپ نے اسے سجایا تھا. لیکن مرضی مولا کہ میرے ام محترم سید سراج الدین اشرفی الجیلانی کے سسر جناب اکرام الدین صدیقی صاحب کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، جس میں نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے حضرت کو جانا پڑا اور وہ حضرت سے بے انتہا محبت بھی کیا کرتے تھے. صرف حضرت ہی سے نہیں بلکہ حضور اشرف الاولیاء سے بھی بے انتہا انہیں انسیت کی محبت تھی. اور حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان انہیں اپنا بہنوئی مانتے تھے اور حضرت سے بڑی قربت رہی. لیکن مرضی مولا کے وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے جس میں حضرت کو جانا ہوا. اور حضرت نے مجھے کہا میں بھی جانا چاہتا تھا، لیکن حضرت نے کہا نہیں، تم پروگرام کرو، میں وہاں سے شرکت کر کے 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گا. حضور کے حضرت کے حکم پر میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے ضرور حاضر ہو گیا ہوں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ جو خلا حضرت کی غیر موجودگی میں ہوا ہے اسے میں ہرگز پورا نہیں کر سکتا. لیکن حضور تاج الاولیاء نے فرمایا ہے کہ بیٹا تم جاؤ. تو جب حضرت نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو اپنا فیضان بھی ساتھ دے کے بھیجا ہے. آپ گھبرائے نہیں، حضرت کا فیضان آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا، بلکہ مل چکا ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اور نہایت محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
وقت کافی ہو چکا اور کافی دیر آپ بیٹھ بھی چکے ہو، سن بھی چکے ہو، تو کچھ سننے کی جگہ باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ باقی ہے. سننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ سنوا ہوگے تاکہ عمل کرتے ہوگے، سننا ہوگا اور عمل بھی کرنا ہوگا. سب تو پھر سنایا جائے. تو سننا چاہتے ہیں کہ سونا چاہتے ہیں؟ ارے زمین پر سن لو، زمین میں چین سے سو جاؤ گے. اور صرف سنو ہی مت بلکہ زمین پر عمل بھی کرو. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے دروازے کو ہدایت کے لیے کھول دے. آمین. نام ہی نام ہے، نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو. دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو. چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا. رتبہ یہ صدیق کا ہے یہ سید، رتبہ صدیق کا یہ ہے سید. ہر فضیلت کے چاوے ہیں نبوت کے سوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مختوم سمنا، جلال الدین اشرف، شہزادہ جلال الدین اشرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. عزیزان گرامی، بہت دیر تو میں خطاب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کا مزاج مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اب نیند غالب ہو رہی ہے. نہیں حضور سنیں. حضور اشرف الاولیاء کی ایک تقریر میں میں نے سنا تھا کہ انہیں محدث اعظم ہند نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا اس وقت تقریر مت کرنا جب آنکھیں چھوٹی ہو جائے اور منہ بڑا ہو جائے. تقریر مت کر دینا. لیکن حضور اشرف الاولیاء کا معاملہ یہ تھا کہ 12 بجے کے بعد ہی ان کو تقریر کرنے کو ملا کرتا تھا. عزیزان گرامی، جب آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور منہ بڑا ہو جاتا ہے اور حضرت لیکن 12 بجے کے بعد ہی خطاب کرتے تھے اور اسی حالت میں کیا کرتے تھے. محدث اعظم فرمائے کہ آنکھیں چھوٹی ہو جائیں، منہ بڑا ہو جائے تو تقریر مت کرنا. اور حضور اشرف الاولیاء کا عالم یہ کہ آنکھیں چھوٹی بھی ہو جائے، منہ بڑا بھی ہو جائے تو بھی تقریر کرنا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے جہاں محدث اعظم ہند نے یہ کہا کہ آنکھیں چھوٹی ہو جائے، منہ بڑا ہو جائے تو تقریر مت کرنا، تو یہاں مراد نیند ہے. اور اشرف الاولیاء کی تقریر میں کسی کو نیند نہیں آیا. کسی کو نیند نہیں آتی.
सुन कर रिकब तारी हो जाती है। आलम ये होता है कि खौफे खुदा में आके नम हो जाती है तो वो छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है। और आलम ये होता है, तकरीर का असर ये होता है कि मुंह खुल जाता है, यानी वो जुबानें जो जिक्र मुस्तफा से रुकी हुई थी तकरीर अशरफुल औलिया को सुनती है, जुबानें की किरण को खोल दिया जाता है और वो बोल लेती है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया। मुस्तफा को याद कर लिया करते थे और मुस्तफा को जो देखता था वो खुदा से डर जाया करता था और पढ़ लिया करता था कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐ बंदगाने खुदा, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे इबादत गुजारो, ऐ मुझसे कलाम करने वालों, ऐ मेरा जिक्र करने वालों, ऐ मुझसे डरने वालों, ऐ मुझसे रहम की उम्मीद रखने वालों, जब तुम मेरी बारगाह में आया करो और ये चाहा करो कि तुम मुझसे कलाम करो तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें ऐ परवरदिगार तेरे लिए, तू तमाम आलम का रब है और फिर तुम अपनी बंदगी को याद किया कि तुम्हें मैंने किस लिए पैदा किया, तेरी तख्लीक मैंने क्यों की, जरा इसका भी ख्याल कर लिया करो। तुमने मेरा ख्याल किया, मेरी तारीफें की, इब्तिदा मेरी तारीफ से करो और इंतहा सालिहीन पे करो। अल्लाह की तारीफ है जिसने हमें पैदा किया, अल्लाह की तारीफ है कि जिसने हमें देखने की कुव्वत दी, अल्लाह की तारीफ है कि जिसने हमें बोलने की कुव्वत दी, अल्लाह की तारीफ है कि जिसने हमें चलने फिरने की कुव्वत दी। अल्लाह की तारीफ तुम करते चले जाओगे, लेकिन ये जान लो कि तुम अगर ये सोचते हो कि तुमने अल्लाह की तारीफ का जैसा हक अदा कर दिया, अदा नहीं कर सकते। तो देखने की कुव्वत, बताओ ये रब का एहसान है कि नहीं? और जब बंदा अपने एहसान को शुमार करता है तो अपने मोहसिन की तारीफें किया करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप भूखे थे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप भूख से तड़प रहे थे, 3 रोज हो गया कि आपको खाने को कुछ भी ना मिला, आप नागर हो गए, कमजोर हो गए, चलने फिरने की ताकत नहीं रही। कोई शख्स आप पर तरस आ जाए
को एक रोटी ही दे दे, तो जब तक आपकी सांसें चलती रहेंगी आप उसे देख देख के मुस्कुराते रहोगे और कहते रहोगे ये बड़ा अच्छा इंसान है, इसने मेरा ख्याल किया, मेरी भूख को मिटाया। ऐ मेरे प्यारों सुनो, ये वो परवरदिगार है कि जो तुम्हें पालता है, जो तुम्हें खाने पीने को देता है। ये वो परवरदिगार है जो तुम पर अपना बड़ा एहसान का फरमाता है, लेकिन एहसान नहीं जतलाता। ये वो परवरदिगार है जो तुम्हें कभी भूखा पेट सोने नहीं देता। ये वो परवरदिगार है जो तुम्हें देखता है कि तुम्हारी जरूरतें क्या है और उसे पूरा भी फरमा देता है। बताओ, खाना पीना हमारी जरूरत है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई, है कि नहीं है जरूरत? बताओ, पानी पीना ये हमारी जरूरत है कि नहीं है? सांस लेना ये हमारी जरूरत है कि नहीं है? लेकिन अल्लाह ने देखिए हमारा इंतजाम इस कदर किया, इस कदर किया, हमें भूख लगी खाना हमको मिल गया, हमें प्यास लगी पानी पीने को मिल गया, हमें सांसों की जरूरत इन खाने पीने से ज्यादा तो अल्लाह ने उसे भी कितना करीम हमसे कर दिया कि हमें बस सांसें लेना है, अंदर जाना है। हम जब तक सांसें चलती रहेंगी जीते रहोगे। जब तक तुम्हें सांसों की जरूरत है अल्लाह तुम्हारे लिए इंतजाम फरमाता चला जाएगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारों, हमें तो परवरदिगार की भी बड़ी जरूरत है। बताओ, ये सब चीजें जो तुम पा रहे हो बिना परवरदिगार के पा सकते हो? क्या कोई जिंदगी पा सकता है बिना परवरदिगार के? नहीं। और अगर परवरदिगार न चाहे कि तुम्हें मौत आए तो कोई तुम्हें मार सकता है? जी नहीं। अरे बोलो ना भाई। नहीं। जब तक के परवरदिगार की रजा ना शामिल हो, ना तुम्हें कोई जिंदगी दे सकता है और ना ही तुम्हें कोई मौत दे सकता है। वो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है। अज़ीज़ाने के रामी, वो परवरदिगार है जो रोजी का मालिक है। ये वो परवरदिगार है कि जो एक बार अगर किसी को दे दे तो उससे कभी कोई चीज लेता नहीं, उससे कभी कोई चीज लेता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मासूम बनाया, वो आज तक मासूम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूल को नबुव्वत से सरफराज फरमाया, अपना खुर्ब अता फरमाया, अपनी विलायत अता फरमाई, जो आज तक कायम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूल को मासूम बनाया, वो आज तक मासूम। हजरत आदम भी मासूम, हजरत हव्वा भी मासूम, हजरत शीश भी मासूम, हजरत हिंद भी मासूम। मासूम अनिल खता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मासूम पैदा फरमाया, सो आज तक ये मासूम है। इनसे कोई खता हो ही नहीं सकती। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह जिसे दे दे उससे वापस नहीं लेता, उससे वापस नहीं लिया करता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। लेकिन हमारा हाल ये है कि अगर हम किसी को कोई चीज देते हैं तो उससे हम नाराज हो गए तो छीन लिया। लेकिन परवरदिगार ये ऐसा परवरदिगार है कि इसने बशर को शराफत अता फरमाई, आज तक बशर शरीफ है। आज तक बशर शराफत नहीं छीनी गई। शराफत उसके खून में शामिल है कि
क्योंकि वो बनी आदम है, क्योंकि वो बनी आदम है। अल्लाह ने जो आदम को शराफत बख्शी तो औलादों को भी बख्शता चला गया। लेकिन अब जब बात आई इमामत की, जब बात आई इमामत की, बात समझ रहे हो? इमाम कभी भी जालिम जाबिर नहीं होगा, इमाम कभी भी किसी पर जुल्म करने वाला नहीं होगा। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने, जिन्हें नबूवत से भी परवरदिगार ने नवाजा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मासूम बनाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पेशवा बनाया, उन्हें हाथी बरहक बनाया, उन्हें मुर्शिद बनाया, रहबर बनाया, रहनुमा बनाया, मुक्तदा बनाया, पेशवा बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को इमामत अता फरमाई तो इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा, है परवरदिगार, तूने मुझे इमामत अता फरमाई है, तो है परवरदिगार मेरी औलादों को भी अता फरमा दे। क्या फरमा दे? मेरी औलादों को भी इमामत अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अरे इब्राहीम, मैं तेरी औलादों को भी इमामत अता फरमाऊंगा, लेकिन उन्हीं को जो जालिम नहीं होंगे, लेकिन उन्हीं को जो जालिम नहीं होंगे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह समझ गए कि आज तो परवरदिगार को देने के मूड में है, अल्लाह तबारक व तआला तो आज अता पे अता करने पर है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फौरन ही कहा, है परवरदिगार, मुझे खातिमुन नबिय्यीन भी अता फरमा, मुझे खातिमुन नबिय्यीन भी अता फरमा दे, इमामुल मुरसलीन भी अता फरमा दे, राहतुल आशिकीन भी अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार, तू हमें वो नबी अता फरमा दे कि जिसके तुफैल तूने आदम की दुआ को कबूल फरमाया। ऐ परवरदिगार, तू हमें वो नबी अता फरमा दे जिसके तुफैल तूने नूह की कश्ती को पार लगाया। ऐ परवरदिगार, मुझे वो नबी अता फरमा दे जो तेरा दीदार करने वाला है, जिसे तू मिराज में बुलाने वाला है, जिसे तू इमामत का ताज अता फरमाने वाला। मेरी नस्ल को वो आखिरी नबी भी अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला तो अता करने पे आता है तो अता करता चला जाता है। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मांगा, अल्लाह ने दे दिया और दे दिया, और देने के बाद फरमाया, क्या है इब्राहीम, तूने अपनी नस्ल में खातिमुन नबिय्यीन को मांगा है, तो इब्राहीम सुन ले, तेरी नस्ल में मैंने इमामत में भी आखिरी इमाम जो होगा वो तेरी नस्ल से, तेरी नस्ल से आखिरी इमाम भी पैदा होगा, और तेरी नस्ल से खातिमुन नबिय्यीन भी पैदा होंगे। अज़ीज़ानी गिरामी, अब जो अल्लाह ने अता फरमाया तो हाल ये हो गया कि जिस पत्थर पे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह खड़े हुए थे वो पत्थर मोम बन गया। क्या बन गया? मोम बन गया, पैर का निशान छप गया, और कयामत तक के लिए परवरदिगार ने फरमा दिया कि जिस पत्थर पे इब्राहीम खलीलुल्लाह ने खड़े होकर मेरे हबीब को चाहा था, कयामत तक तुम हज को आते रहोगे, तुम मेरे घर का तवाफ करते रहोगे। तेरा तवाफ उसी वक्त कबूल होगा जब तू इब्राहीम के मुसल्ले को अपना लेगा। क्या मतलब? कि जिस तरह इब्राहीम खलीलुल्लाह की चाहत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ऐ बंदगाने खुदा, तेरी इबादत भी
ورنہ تیری عبادت فضول ہو جائے گی۔ اے میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری بارگاہ میں آیا کرو تو یہ ذکر کیا کرو اور اس انداز میں مجھ سے مانگا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے پروردگار ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے پروردگار تو ہی تو پوجنی ہے، اے پروردگار تو ہی تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، اس لیے نہیں کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے نہیں کہ تو نے ہمیں زندگی دی، اس لیے نہیں کہ تو نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، اس لیے نہیں کہ تو نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اس لیے نہیں کہ تو نے ہمیں چلنے پھرنے کی طاقت دی، اے پروردگارا ہم تیری بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مصطفیٰ عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے پروردگار ہم تیری بندگی اس لیے نہیں کرتے کہ تو نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، اے پروردگار ہم تیری عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ تو نے ہمیں کھانے پینے کو دیا، اے پروردگار ہم تیری عبادت فقط اس لیے نہیں کرتے کہ تو نے ہمارے لیے چاند و سورج کو پیدا کیا، اے پروردگار ہم تیری عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ تو نے ہمیں کھانے کا انتظام کیا، نہیں بلکہ اے پروردگار اگر ایسا ہی تھا تو لوگ پھر ایسا کیوں ہوا کہ سورج کو پوجنے لگے، چاند کو پوجنے لگے، ستاروں کو پوجنے لگے، درختوں کو پوجنے لگے، جانوروں کو پوجنے لگے، جس جانور نے انہیں دیا وہ اسے پوجنے لگے، اے پروردگار ہم تجھے اس لیے پوجتے ہیں کہ تو نے ہمیں مصطفیٰ دیا، ہم مصطفیٰ نے تجھے ہمیں دیا، مصطفیٰ نے تجھے ہمیں دیا اور تو نے مصطفیٰ ہمیں دیا۔ عزیزان گرامی، ہے پروردگار ہم تو تیری عبادت اس لیے کیا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مصطفیٰ کا بنا دیا۔ عزیزان گرامی، اس لیے اب دیکھیے جس عبادت ہے یہ اتنی بڑی بات، کچھ لوگ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے سے یہ صاحب کہہ گئے، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا محبوب کے ساتھ رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، خدا کا محبوب کے ساتھ رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، بندگی تم خدا کی کرو، ذکر مصطفیٰ کا، بندگی خدا کی کرتے چلے جاؤ، ذکر مصطفیٰ کا کرتے چلے جاؤ، یہی تو رشتہ ہے، خدا کا محبوب سے رشتہ ہے، جہاں ذکر خدا وہاں ذکر مصطفیٰ، جہاں ذکر مصطفیٰ وہاں ذکر خدا، نہیں تم خدا کو مصطفیٰ سے جدا پاؤ گے اور نہیں مصطفیٰ کو خدا سے جدا پاؤ گے، نہ مصطفیٰ خدا ہے نہ خدا مصطفیٰ ہے، یہ دونوں پھر بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں، یہ ایسا رشتہ ہے خدا کا محبوب سے۔ جس عبادت میں مصطفیٰ ہے وہ عبادت ہے، اور ایسی عبادت اگر کوئی کرے عالم یہ ہوتا ہے کسی کو پروردگار صدیق اکبر بنا دیتا ہے تو کسی کو پروردگار عثمان غنی بنا دیتا ہے، کسی کو پروردگار عمر ابن خطاب بنا دیتا ہے، کسی کو پروردگار
को परवरदिगार सैयद शुहदा अमीर हमजा बना देता है। अरे मालूम यह हुआ कि जिस इबादत में मुस्तफा, वो इबादत भी परवरदिगार को महबूब, इसलिए क्योंकि जिक्र मुस्तफा परवरदिगार को महबूब है, और इतना महबूब के हुक्म खुदा हो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इस इबादत में तुम्हारे साथ ये एक ऐसी वाहिद इबादत है, ये एक ऐसी वाहिद इबादत है कि जिस इबादत में परवरदिगार भी शरीक है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? शेष कर दिया जाए। ये ऐसी इबादत के इस इबादत में परवरदिगार शरीक, लेकिन है वो वहदहू ला शरीक। ये ऐसी इबादत कि जिस इबादत में वहदहू ला शरीक होता है शरीक, वो यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, बेअयब है, उसकी जात और सिफात में कोई शरीक नहीं। लेकिन है मेरे प्यारों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं उसकी जात में यकीनन कोई शरीक नहीं, लेकिन वो अल्लाह है। अगर वो अपनी सिफात में किसी को शरीक ठहरा दे तो फिर तुम्हें किसी को एतराज होगा? अरे बोलो ना भाई। मिसाल के तौर पर तुम्हारा घर है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा बिजनेस है या तुम्हारा कारोबार है, तुम्हारी खेतियां हैं। तुम बना साहब को जो तुम्हारा अनजान है उसको कहो कि भाई मेरा आधा घर तुम्हारा, मेरा आधा घर तुम्हारा, मेरी आधी खेतियां तुम्हारी, मेरा आधा कारोबार तुम्हारा, मुनाफा जो होगा आधा आधा। बताओ तुम शरीक ठहरा सकते हो कि नहीं अपने साथ? अरे बोलते कि नहीं भाई? अरे बोलो ना भाई। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वो तुम्हारा इख्तियार, तुम जिसे चाहो उससे अपने साथ शरीक कर लो, तो परवरदिगार का क्या इख्तियार का आलम होगा? वो कैसा मुख्तार है कि जब महबूब से राजी हो गया तो उसे अपनी सिफात में शरीक ठहरा दिया। कहा मैं भी रहमान हूं, तू भी रहमान है, मैं भी बड़ा मेहरबान हूं, तू भी बड़ा मेहरबान है। हद तो ये नहीं, परवरदिगार ने तो ये भी फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने जिस तरह मैं रब्बुल आलमीन हूं उसी तरह तू भी परवरदिगार के प्यारे महबूब, तू भी रहमतुल लिल आलमीन है। जहां जहां परवरदिगार की खुदाई है वहां वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। जहां जहां मेरे परवरदिगार की खुदाई है वहां वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। बताइए, ये रिश्ता है खुदा का महबूब के साथ। अज़ीज़ान गिरामी, शरीके हयात नाम सुना है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। शरीके हयात किसे कहते हैं? कोई बता सकता है?
یہ ہماری شریک حیات ہیں. بتائیے کوئی جانتا ہے شریک حیات؟ نام سنا ہے؟ بیوی کو کہتے ہیں، عورت تمہاری، اس کو کہتے ہیں اردو میں شریک حیات. یہ ہماری بیگم ہے، ہماری شریک حیات ہے، ہماری زندگی کا ساتھی ہے. تو جب تک زندگی اس وقت تک تمہارا ساتھ ہے. لیکن وہ ایسا پروردگار ہے جس کے لیے ہمیشہ کی ہے، جس کے لیے ہمیشہ کی ہے. جب وہ ہمیشہ خدا ہے تو میرا مصطفیٰ بھی ہمیشہ مصطفیٰ ہے. جس طرح خدا یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے عیب ہے، اسی طرح میرا مصطفیٰ بھی یکتا ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے، بے مثال ہے. جس طرح خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی مصطفائی میں بھی کوئی شریک نہیں. جس طرح خدا کی خدائی لاجواب، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی مصطفائی بھی لاجواب. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تجھے عطا کروں تو یہ کہا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار ہمیں سیدھے راہ پہ چلا، سیدھے راہ پہ چلا. اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اس راہ پہ چلا. وہ راہ کون سی راہ ہے؟ پروردگار کہتا ہے زیادہ بھٹکنے کی، زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب بندوں کی راہ کو اختیار کر دو. صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پہ چلا کہ جس پر تو نے اپنا انعام عطا فرمایا. کون ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام عطا فرمایا؟ وہ کون ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام عطا فرمایا؟ بتا، رحمت للعالمین بنا دیا، انعام عطا فرمایا کہ نہیں عطا فرمایا؟ بتا، امام المرسلین بنا دیا، انعام عطا فرمایا کہ نہیں عطا فرمایا؟ راحت العاشقین عطا بنا دیا، بتا انعام عطا فرمایا ہے نہیں عطا فرمایا؟ ارے حد تو یہ ہے کہ وہ پروردگار جو 70,000 ایجاب پہ چھپا ہوا تھا، سارے ایجابات کو اٹھا دیا گیا. انبیاء دعا کرتے رہے کہ پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. حکم خدا ہوتا رہا، لن ترانی لن ترانی لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. دیدار خدا عظیم ترین نعمت ہے، عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نعمت کو پانے کی دعا انبیاء کریں. حضرت موسیٰ یہ دعا کریں کہ اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار دیکھنا ہے، دیکھنے کا جی چاہتا ہے کہ تو کیسا ہے. نہ تو تیرا جسم ہے، نہ ہی تیری آنکھیں، نہ ہی تیری زبان ہے. اے پروردگار پھر بھی تو ہر جگہ موجود ہے. اے پروردگار پھر بھی تو ہمیں دیکھتا ہے. اے پروردگار بے زباں ہو کر بھی تو ہم سے کلام کرتا ہے. اے پروردگار میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. اے پروردگار میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام دعا کرے، اے پروردگار دکھا دے اپنا جلوہ، دکھا دے اپنا جلوہ، دکھا دے، وہ انعام مجھے عطا فرما دے. لیکن پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے تو تجھے وہ آنکھیں نہیں دی جو تم میرا دیدار کرے. میں نے تو تجھے وہ آنکھیں نہیں دی جو تم میرا دیدار کرے. لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب جب میں نے آنکھیں ہی نہیں تجھے وہ دی ہے کہ جو میرے حسن و جمال کو دیکھ سکے، میں نے جب تجھے وہ آنکھیں نہیں دی ہے کہ تو میرا دیدار کر سکے، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھے اپنا دیدار کرا دوں؟ لیکن تو میرا نبی ہے، خواہش کر رہا ہے، چل دور پہ
तुझे मैं अपनी तजल्ली करा दिखाता हूं। मैं तुझे अपना दीदार तो नहीं पर अपनी तजल्ली अदा करता हूं। अब जो हजरत मूसा ने अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली देखी तो ताब ना ला सके। अब जिधर देख रहे हैं, जिस दरख्त पे नजर पड़ रही है दरख्त जल जाए, जानवर पे नजर पड़ी तो जानवर जल जाए, चरिंद परिंद जिधर नजर घूम जाए सब जल के राख हो जाए। आलम यह हुआ कि हजरत मूसा बड़े हसीन और जमील थे। अल्लाह ने हर नबी को हसीन बनाया और साथ साथ उसने अखलाक भी अता फरमाया। आपने पर्दा डाल दिया अपने चेहरे पर, पर्दा डाल लिया। बात समझ में आ गई कि परवरदिगार 70,000 हिजाब में क्यों रहता है। परवरदिगार 70,000 हिजाबात में क्यों रहता है। अरे मैंने तो तजल्ली का दीदार किया है और जिधर देख रहा हूं चल जा रहा है। अगर परवरदिगार इन हिजाबात को उठा दे तो कयामत कायम हो जाएगी, कयामत कायम हो जाएगी। अज़ीज़ाने गिरामी, बात समझ में आ गई उनको कि वो दीदार नहीं कर सकते। अब जब घर पहुंचे तो बीवी ने देखा कि शौहर निकाब बांधे हुए हैं, चेहरे को ढके हुए हैं। तो बीवी ने कहा, ऐ मेरे खालिद, ऐ मेरा शौहर, देखेगा मेरी इन आंखों में जो भी देखेगा वो जल के राख हो जाएगा, वो जल के राख हो जाएगा। बीवी ने कहा, नहीं मुझे देखना, मुझे देखना है, मैं आपकी शरीके हयात हूं, शरीके हयात हूं, दुख सुख की साथी हूं। आपका साथ भला मैं कैसे छोड़ सकती। आपको जब परवरदिगार ने अपनी तजल्ली कराई है तो जरा मैं भी तो देख लूं कि वो परवरदिगार कैसा है जिसकी मैं इबादतें किया करती हूं। तो हज़रत मूसा ने मना किया, बीवी थी, बाज ना आई, जिद पे जिद करती चली गई कि नहीं मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। और फिर आखिर हज़रत मूसा ने फरमाया कि ऐसा है कि अपनी आंख को बंद कर दो और इस आंख से तुम देख लो ताकि तुम्हारी एक आंख तो महफूज रहे। बीवी ने कहा ठीक है, एक आंख को बंद किया और दूसरी आंख से परवरदिगार की तजल्ली देखी तो आलम यह हुआ कि वो नाबीना हो गई एक आंख से। अब जैसे ही ये आंख से नाबीना हुई तो हाथ हटा दिया और फिर दीदार करने लगी। हद तो ये हुई कि दोनों आंख से नाबीना हो गई। परवरदिगार के हुजूर अर्ज किया है, परवरदिगार तू तो जिंदगी मौत का मालिक है, मुझे फिर से मेरी आंखों का नूर अता फरमा ताकि मैं तेरी तजल्ली को देख सकूं। अल्लाह तबारक व तआला तो कादिर कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला फिर से उनकी बेनूर आंखों को नूर अता फरमाता है और वो फिर से तजल्ली खुदा को इसी अंदाज में देखती है। जब 4 से 6 बार यह हो जाता है तो हजरत मूसा अपने हिजाब को गिरा लेते हैं। तो बीवी तड़प कर कहती है कि मूसा, अगर परवरदिगार मुझे 70,000 बार आगे देगा तो मैं सबकी सब कुर्बान कर दूंगी इस तजल्ली को हासिल करने के लिए। अब वो महबूब भी कैसा महबूब कि उसे परवरदिगार ने ऐसा इनाम अता फरमाया कि उसे मिराज पे बुलाया।
اپنا دیدار کرایا. بے حجاب دیکھ کر خدا کو وہ واپس آ رہے ہیں. ابو بکر دیکھ رہے ہیں. ارے موسیٰ نے دیکھا تو جو موسیٰ کی آنکھوں کو دیکھے جل جائے، ہم میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کو ابو بکر دیکھے تو چمک جائے، عمر دیکھے تو چمک جائے، عثمان دیکھے تو چمک جائے، علی دیکھے تو چمک جائے، حسن و حسین دیکھے تو چمک جائے. جملہ صحابہ چمک گئے. اور جب چمکنے کی خواہش وقت کے امام احمد رضا خان فاصلے پر علمی کرے تو یہ کہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم نعمت رسول کو عطا فرمائی، اپنا دیدار عطا فرمایا. بتائیے رب کا رسول پر عظیم احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی، یہ رسول پر بتاؤ اپنا انعام عطا فرمایا کہ نہیں عطا فرمایا؟ ارے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ رسول پر انعام کی بارشیں نہیں تھی؟ عزیزان گرامی، اتنے ہی پہ بس نہیں ہے رسول کا عالم. پروردگار کا دیدار کیا بس نہیں، اسی پہ بس راضی نہیں ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو راضی کرنے کے لیے جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین کو یہ حکم دیا کہ حبیب کبریا سے جا کر کے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ بھی انعام عطا فرمانا چاہتا ہے. ان دو میں سے کوئی ایک چیز چن لیں، بروز حشر آپ کی آدھی امت بے حساب و کتاب جنت میں چلی جائے گی، یا پھر آپ کو شفاعت کا اختیار ہوگا، آپ جس کی چاہیں گے شفاعت کیجئے گا. یہ دو چیزیں جب لے کر جبریل امین تشریف لائے اور یہی فرمان خدا سنایا کہ اے محبوب، پروردگار آپ کو راضی کرنے کے لیے دو انعام دینا چاہتا ہے، دو میں سے پروردگار نے مجھے اختیار دیا ہے بروز حشر. آپ ایسا اختیار کہا جبریل امین آئے تھے اور یہ دو نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو چننے کے لیے کہا تو میں نے یہ نعمت کو چن لیا. حضرت ابو بکر صدیق مسکرا اٹھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق مسکرا اٹھتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے تو اپنی امت کو بچا لیا ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے تو اپنی امت کو بچا لیا ہے. وہ دوسری چیز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے شفاعت چن لی. حضرت ابو بکر نے جیسی سنا کہ میں نے شفاعت چن لی ہے، خوش ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو اپنی امت کو بچا لیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار کے حضور سجدے میں جائیں گے اور امت کو اپنے لیے ہبہ مانگیں گے کہ پروردگار میری امت کو میرے لیے ہبہ کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے کلام فرمائے گا، اے محبوب، آپ جسے چاہیں، جس کی چاہے شفاعت کرے قبول کیا جائے گا. عزیزان گرامی، سجدے میں جانے سے پہلے حبیب کبریا اپنی داڑھی کو پکڑ کر اپنے پروردگار سے فرمائیں گے، اے پروردگار، تو نے مجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، اے پروردگار، تو ایسا ہے کہ اگر وعدہ کر لے تو وعدوں کو پورا کیا کرتا ہے. اے پروردگار، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کے سامنے مجھے رسوا نہ کرے گا.
اور یہ کہہ کے آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور پروردگار یہ کہتا ہے کہ محبوب آپ سر کو اٹھائیں، مانگے دیا جائے گا، محبوب آپ جس کی چاہے شفاعت کرے قبول کی جائے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ عزیزان گرامی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا جب باب کھولیں گے نا تو بڑا سا بڑا گنہگار بھی ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر و غضب کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ جس کی رسول شفاعت کر دیں گے اس کی پروردگار اس کی کیا ہو رہا ہے، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، کیا جو رہا ہے؟ دیکھو تقریر ادھر بھی چل رہی ہے، بڑا مسئلہ ہے، شیش کر دیا جائے، ارے بولو نا بھائی، لگ تو رہا ہے، کیا بج گیا؟ بھی 40 منٹ ہوا جی، تو یہ حال ہے کہ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہو۔ اے میرے پیاروں، حشر کے میدان میں بھی ہمیں تمہیں جمع کیا جانا ہے کہ جو سورج طلوع ہوگا تو اس کو غروب کب ہوگا لوگ یہ سوچیں گے۔ دنیا میں تو سورج نکلتا ہے ڈوبنے کے لیے، لیکن وہاں ہوگے گا ایسا کہ ڈوبے گا نہیں جلدی، اس وقت تک نہیں ڈوبے گا جب تک کہ محبوب اپنی رحمت والی چادر کو نہیں پھیلا دے گا۔ عزیزان گرامی، بہرحال تقریر کو کافی لمبا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دعا مانگا کرو تو یہ مانگا کرو کہ اے پروردگار تو مجھے سیدھی راہ پہ چلا، سیدھے راہ پہ چلا، اس راہ پہ چلا کہ جس پر تو نے اپنا انعام عطا فرمایا۔ تو وہ راہ کون سی راہ ہے؟ وہ حبیب کبریا کی راہ ہے، شریعت مصطفیٰ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں، اور اس راہ سے بچاؤ کہ جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ وہ کون سی راہ ہے؟ یہ وہی بولی ہے، مانتے ہیں کہ تم نبی نہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں، مانتے ہیں کہ تو نبی ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم چین کی بولی نہ بولو بلکہ مصطفیٰ کی بولی بولو اور پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اچھا ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ صاحب کہ تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ حشر میں جمع کیا جائے یا ابو جہل کے ساتھ یا فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ؟ ارے بولو نا بھائی، مصطفیٰ کے ساتھ، کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ کے ساتھ۔ مصطفیٰ جہاں وہاں مصطفیٰ کے غلام ہوا کرتے ہیں، اور جہاں غلامان مصطفیٰ وہاں مصطفیٰ کے مصطفی ہوا کرتی ہے۔ جی، اگر مصطفیٰ کے غلام ہند میں ہو تو مصطفیٰ کی مصطفی ہند میں بھی ہوا کرتی ہے۔ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی کی یہ عالم پسند آیا۔ عزیزان گرامی، کہنا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے حضور ہمیں تمہیں پیش کیا جانا، اللہ سے ڈرا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حساب لینے پہ آ جائے تو انبیاء کیا، رسول کیا، فرشتوں کے بھی ماتھے پہ پسینہ آ جائے۔ جی، صالحین، عبادت گزار، تقوی شیار، متقی، پرہیزگار، سب کی زبانوں پہ تالے لگ جائیں۔
کسی کی ہمت نہیں ہوگی پروردگار سے کلام کرے. اب ذرا سوچو ہے میرے پیاروں، انبیاء رسول تو معصوم ہیں، معصوم ہیں، انہیں کس بات کا خوف، انہیں کس چیز کا ڈر؟ لیکن اللہ کا جاہ و جلال ایسا ہوگا کہ بولنے سے بھی تھرتھرا رہے ہوں گے، بولنے سے بھی تھرتھرا رہے ہوں گے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے ادب کا لحاظ کیا ہے، وہ ادباً کچھ نہ بول رہے ہیں. لیکن حشر و نشر بھی جانتے ہو خدا اپنے لیے نہیں کرے کہ کس نے تیری عبادت کی ہے نہیں کی، کس نے مجھے اپنا معبود مانا ہے نہیں مانا ہے، کس نے میری پوجا کی ہے نہیں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اپنے لیے، اور نہ ہی حشر و نشر قائم کرے گا اپنے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا تو مصطفیٰ کے لیے، اور حشر و نشر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قائم فرمائے گا تو مصطفیٰ کے لیے، تاکہ اے انسان جسے تو اپنی طرح سمجھتا ہے وہ تیری طرح نہیں بلکہ وہ تو میری صفات کا جامع ہے، وہ تو میری خود صفات کا جامع ہے، ربوبیت کے سوا وہ رب نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، اس کے علاوہ سب ہے. وہ رب نہیں، صرف یہ ایک چیز کہ وہ رب نہیں ہے، اس کے علاوہ سب ہے، اسی میں سب سمجھ لو. تو حشر و نشر بھی پروردگار میرے مصطفیٰ کے لیے کرے گا. وہاں یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو جسے تم اپنی طرح کہتے تھے وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ تمہاری طرح نہیں ہے. انبیاء بھی جس کے قدموں میں ہوں گے، رسول بھی جس کے قدموں میں ہوں گے، فرشتے بھی جس کے قدموں میں ہوں گے، کائنات کے ہر ذرے جسے تم دیکھتے اور نہیں دیکھتے سب رسول کے قدموں تلے ہوں گے. عزیزان گرامی، وہ جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی، اور جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر و نشر قائم کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی عظمت و رفعت کو ظاہر کرنے کے. اے میرے پیارو، تم اور ہم کیسے رسول کے غلام ہیں کہ رسول نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے. رسول نے کہا کہ زکوٰۃ دو تو ہم زکوٰۃ دینے سے گھبراتے ہیں. رسول نے کہا کہ یتیموں پہ شفقت کرو، ان کے مال کو اپنے مال میں نہ ملاؤ، پر ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم یتیموں کے مال کو بھی کھا جاتے ہیں. شفقت کرنے کی تو بات ہی دور کی. رسول نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، ہم تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. رسول نے کہا کہ ہر بڑوں کی عزت کرو، پر ہمارا یہ حال نہیں کہ ہم بڑوں کی عزت کر رہے ہیں، ہم تو اور تیرے سے بات کرنے والے لوگ ہیں. رسول اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہر بڑا اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرے. کیا ہم کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرو مسلمانوں. رسول اللہ تو وہ ہے کہ جو بروز حشر بھی ہم گنہگاروں کی شفاعت چاہے، اور ہمیں کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے بھی مصطفیٰ کے نہیں ہیں. رسول اللہ نے اے ماں بہنوں تمہیں تعلیم دی کہ تم پردے میں رہو. عورت کی آواز بھی عورت
पैरक तुम्हारी आवाज को ना सुन सके, तुम्हें देख ना सके, तुम कैसी फातिमा ज़हरा की कनीज़ा हो। अरे वो फातिमा के जिसके नाखून को भी किसी नामहरम में नहीं देखा, तुम उनकी कनीज़ा हो। तुम भी गौर करो, यह भी गौर करो, हम भी गौर करते हैं कि हमने क्या क्या खताएं की, क्या हम वाकई रसूल के कहलाने के लायक हैं। अरे हक तो ये है कि रसूल के कहलाने के लायक तो अगर कोई है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम हसन और हुसैन है, जुमला सहाबा है, ताबईन है, तबे ताबईन है, इमाम आज़म अबू हनीफा है, इमाम शाफ़ई है, इमाम मालिक है, इमाम